اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتفضل على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد. حماس کے شہید رہنما اسماعیل ہنیہ کا جسد خاکی دوحہ پہنچا دیا گیا. تدفین آج کی جائے گی. شہید کی نماز جنازہ تہران میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے پڑھائی. غیر ملکی شخصیات، فوجی حکام، سرکاری عہدیدار سمیت ہزاروں سوگواران نے شرکت کی. نماز جنازہ میں شہید قاسم سلیمانی کے خانوادے نے بھی شرکت کی. ایرانی سپریم لیڈر سے شہید اسماعیل ہنیہ کے بیٹوں کی ملاقات. شہید اسماعیل ہنیہ کے بیٹوں کا والد کے جسد خاکی پر گریہ. شہید کی اہلیہ نے میت کے دیدار کے موقع پر کہا، ہم نے تمام صبر اور عزم آپ سے لیا ہے. اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر تعزیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. قابض رہنما احمق ہیں اور ان کے دماغ ٹوٹ چکے ہیں. کیا وہ ایران میں شہید اسماعیل ہنیہ کے قتل پر خاموشی کی امید رکھتے ہیں؟ لبنانی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کی پریس کانفرنس. بولے، ہم غزہ اور فلسطینی عوام کی حمایت کی قیمت ادا کر رہے ہیں. آپ بہت روئیں گے کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے کون سی سرخ لکیریں عبور کی ہیں. اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر حکومت کا آج یوم سوگ منانے کا اعلان. غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی. قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کا فیصلہ. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں نیتن یاہو کھلے عام درندگی کر رہا ہے. تہران میں راکٹ کے ذریعے اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا گیا. بین الاقوامی قوانین کو پاؤں تلے روندا گیا. فلسطین میں 9 ماہ سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. حسن نصر اللہ کی پریس کانفرنس کے دوران اسرائیلی جارحیت. قابض طیاروں نے جنوبی لبنان کے قصبے شیما میں رہائشی عمارت پر حملہ کیا. حملے میں شامی خاندان کے 5 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے. حماس کے آپریشن طوفان الاقصی کے 300 روز مکمل. اسرائیل نے غزہ پر 3457 حملے کیے، 82,000 ٹن بارود برسایا. اسرائیلی حملوں میں اب تک 39,480 فلسطینی شہید، 91,128 زخمی ہوئے. حملوں میں غزہ کے انفراسٹرکچر کو بھی شدید ترین نقصان پہنچا. لاہور میں مسلسل 7 گھنٹے موسلادھار بارش. 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. گھروں، اسپتالوں، مساجد اور دکانوں میں بھی پانی داخل. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. ڈیوس روڈ سمیت کئی اہم شاہراہوں پر گھٹنوں گھٹنوں پانی جمع. لاہور کے 3 بڑے اسپتالوں میں مریضوں، تیمارداروں اور عملے کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ ایریا میں 350 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہوئے. 7 گھنٹوں کی بارش کا پانی 2 گھنٹوں میں صاف. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا دعویٰ. میڈیا بریفنگ میں کہا کہ چند گھنٹوں میں متعدد علاقوں میں پانی کو کلیئر کیا گیا. پرانی فوٹیج کو بھی آج کی فوٹیج بنا کر دکھایا جا رہا ہے. پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں جن کی 11 سال سے کے پی میں حکومت ہے. کسی کو بھی قدرتی آفات پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. کہیں کوئی کمی یا کوتاہی رہ گئی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. کراچی میں بھی بادل کھل کر برس پڑے. گلشن اقبال، صدر، ایم اے جناح روڈ، گرو مندر سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. نشیبی علاقے ڈوب گئے. شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. ٹریفک کی روانی بھی متاثر. بارش سے کہ الیکٹرک کا نظام بھی بیٹھ گیا. شہر کا تقریباً 40% حصہ بجلی سے محروم. شہر بھر میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری. حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار. جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف دھرنا 8ویں روز میں داخل. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا آج سے ملک بھر میں دھرنوں کا اعلان. بولے، آئی پی پیز کے دھندے سے عوام کی جان چھڑانی ہے. یہ جاگیردار اور وڈیرے فارم 47 کی بنیاد پر مسلط ہوتے ہیں اور خون چوستے ہیں. مزید کہا، جماعت اسلامی نے عوام کو حق دلوانے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. یہ سیٹیں ہماری ہیں، ہماری تھیں اور انشاءاللہ تعالی یہ ہماری رہے گی اور سپریم کورٹ ہمیں دے گی. کوئی بھی قانون سازی جو اس ڈیسیجن کے ایفیکٹ کو ختم کرنے کی اگینسٹ ہو، ہم سمجھتے ہیں یہ غیر آئینی ہے. ہم اس کو ریسسٹ کریں گے. مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کروانا سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے. یہ نشستیں ہماری ہیں اور ہماری ہی رہیں گی. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. بولے، کوئی بھی قانون سازی جو اس فیصلے پر عمل درآمد کے خلاف ہو غیر آئینی ہے.
ہم اس قانون سازی کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ نون لیگ کو جنہوں نے حکومت دی ان کی بھی خواہشات ہوں گی۔ 18 سیٹوں پر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام لائیو ود مجاہد میں گفتگو، بولے سیاسی جماعتوں کو آپس میں ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ 40 سے 45 دنوں میں نظر آ جائے گا یہ حکومت کیسے جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چین کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ وزیراعظم کہتے ہیں چین اور پاکستان دوستی کے لازوال رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، دونوں ممالک میں صنعت، زراعت اور خصوصی اقتصادی زونز میں تعاون بڑھے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا مشترکہ منصوبوں کے ذریعے چینی صنعت کی پاکستان منتقلی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر ہم نے اس کو آخری پروگرام بنانا ہے فنڈ کا، تو whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side, whether it's on the SOE reforms and the privatization side, we have to move forward. اور وہ جو اس وقت ہماری کچھ دقت آ رہی ہے وہ ان کرنسی مس میچز کی وجہ سے آ رہی ہے، تو اگر ہم نے باہر سے بورو کرنا ہے those have to be for the projects which in turn actually produce foreign currency for the country. آئی ایم ایف سے چھٹکارے کے لیے اصلاحات ناگزیر، نجی شعبے کو آگے آنا ہوگا، معاشی اصلاحات سے ہی ملک ترقی کرے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، بولے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے، نقصان میں چلنے والے حکومتی ملکیتی اداروں کی نجکاری کرنا ہوگی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہول سیلرز کا احتجاج، ملک بھر کی اناج منڈیاں دوسرے روز بھی بند رہیں۔ چیئرمین کراچی گروسرز اینڈ ہول سیلرز کا کہنا ہے ایف بی آر کے ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں بن سکتے، 3 دن کی ہڑتال سے مسئلہ حل نہ ہوا تو 16 اگست کو اگلا لاہ عمل دیں گے۔ پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کی ضمانت منظور، عدالت کا 50 ہزار روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم، محفوظ فیصلہ ڈیوٹی مجسٹریٹ عباس شاہ نے سنایا۔ سپریم کورٹ نے شریعت ایپلیٹ بینچ تشکیل دے دیا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 5 رکنی ایپلیٹ بینچ کی سربراہی کریں گے۔ شریعت ایپلیٹ بینچ 5 اگست سے مقدمات کی سماعت شروع کرے گا۔ پاکستان بحریہ کے نئے جنگی بحری جہاز پی این ایس حنین کی کمیشننگ کے موقع پر یادگار پرومو ویڈیو جاری کر دی گئی۔ اور ناروے کپ میں پاکستان اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم نے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، قومی ٹیم نے ناروے کے شارلٹن کلب کو 5-0 سے شکست دی۔